السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحرار میڈیا سروس کے معزز ناظرین، آج ہم موجودہ حالات پر بات کرنے کے لیے آج کے ہمارے خاص مہمان عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے پاس آئے ہیں۔ آج ہم ان سے کرنٹ ایشوز پر، موجودہ حالات پر بات کریں گے۔ جی مولانا صاحب، سب سے پہلے تو ہم اپنے چینل الحرار میڈیا سروس میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ علی گڑھ سے آئے ہیں۔ آپ کا چینل الاحرار کے نام سے کام کرتا ہے اور اس وقت کچھ مسائل پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو بہت اچھی بات، آغاز کیجیے۔ جی مولانا، جس طریقے سے ملک ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، تو کیا مسلمانوں کو اپنا کوئی قائد بنانا چاہیے؟ کیا مسلمانوں کو اپنی پولیٹیکل پاور حاصل کرنی چاہیے؟ کیا مسلمانوں کی ایک سیاسی طاقت ہونی چاہیے؟ مسلمان ایک امت ہے اور امت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اجتماعی نظام ہو۔ اجتماعی نظام اس وقت تک قائم ہی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ کوئی امام نہ ہو، قائد اور رہبر نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اولین قائد تھے، رہبر تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، ہادی تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے خلیفہ بنے۔ امت کے وہ قائد و رہبر تھے، اور ان کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رہے۔ خلافت راشدہ کا یہ دور رہا۔ اس کے بعد بھی ہر دور میں کسی نہ کسی حاکم کو طے کیا گیا، چاہے وہ زبردستی غالب آ گیا ہو یا اس کا باقاعدہ انتخاب ہوا ہو، لیکن امت اپنے امام کے بغیر، اپنے قائد کے بغیر اور اپنے رہبر کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ امت کا کوئی قائد و رہبر ہو، اور چونکہ یہ امت جس دین کی حامل ہے وہ دین بہت ہی جامع ہے، مکمل ہے، ہمگیر ہے۔ اس دین میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاشرت کے احکام بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق کی تعلیمات بھی ہیں، تعلیم و تربیت کا نظام بھی ہے، اس کا اپنا تمدن بھی ہے۔ اس دین کی اپنی سیاست ہے اور اس کی اپنی حکومت ہونی چاہیے، کیونکہ اس دین میں یہ سارے شعبے اکٹھا ہیں۔ اس لیے اس دین میں عبادات کو معاملات سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور معاملات کو سیاست اور حکومت سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس امت پر یہ مجموعی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی یہ امت ہو، وہاں ضروری ہے کہ اس امت کا کوئی قائد ہو۔ یعنی ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں امت پھیلی ہوئی ہے، تو جس جگہ بھی امت کے افراد موجود ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی ایسا قائد اور رہبر ہونا چاہیے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلام کے تمام شعبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے قیادت کا فریضہ انجام دے۔ جی مولانا صاحب، اب 2022 کا الیکشن یو پی میں آنے والا ہے، تو اس پر دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اویسی صاحب، اسد الدین اویسی صاحب کے ملت کے قائد بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اویسی صاحب کو سپورٹ کریں، تو اویسی صاحب کا یو پی میں آنا کیوں ضروری ہے، یا اویسی صاحب کو مسلمان کیوں سپورٹ کریں؟ مسئلہ اویسی صاحب کا نہیں ہے، مسلمانوں پر، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا کوئی ایسا قائد و رہبر ہو جو سیاسی امور میں بھی ان کی قیادت کرے، اور معاملات میں بھی ان کی قیادت کرے، اور عبادات میں قیادت کرے۔
تو چونکہ ایک ایسے قائد و رہبر کا ہونا ضروری ہے، اور امت صوبوں میں نہیں بٹی ہوئی ہے، ملکوں میں نہیں بٹی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہم جہاں بھی ہوں، کسی ملک میں ہم ہیں، ہماری ایک تعداد کسی صوبے میں ہے، تو وہاں بہرحال کوئی نہ کوئی ایسا قائد و رہبر ہونا چاہیے جو مسلمانوں کی سیاسی قیادت بھی کرے۔ اب یو پی میں الیکشن ہونے والے ہیں، یہ یو پی کے اسمبلی کے الیکشن ہیں۔ ان الیکشنز میں مسلمانوں کو اپنی سیاست کی نمائندگی کرنی ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کوئی سیاسی قائد ہو، یہ ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے سر پہ بٹھا لیں، اور بالخصوص کسی ایسے شخص کو جس کا ان سے نہ اعتقادی تعلق ہو اور نہ دینی تعلق ہو، جس سے ان کا رابطہ ملی رابطہ نہ ہو، اس کو اپنا قائد منتخب کر لیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ان کا قائد انہی میں سے ہونا چاہیے۔ تو اب اگر یو پی میں کوئی ایسا قائد نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کی سیاسی قیادت انجام دے رہا ہو، اور اسد الدین اویسی صاحب یہاں کے الیکشن میں آ کر یہ چاہتے ہو کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کریں، مسلمانوں کو جوڑیں، اور دیگر جو مظلوم طبقات ہیں ان کو بھی ساتھ لیں، اور مسلمانوں کی جو ملی قیادت ہے صوبائی سطح پر اس کو فراہم کریں، تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اور اس کی پذیرائی ہونی چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کا ساتھ دینا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو مل کر ساتھ دینا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی مظلوم طبقات ہیں، پسماندہ طبقات ہیں، جو دبے اور کچلے ہوئے طبقات ہیں، جو ایس سی اور ایس ٹی اور او بی سی وغیرہ کے ناموں سے متعارف ہیں، ان کو قریب کیا جائے۔ یعنی یہ کیونکہ ذمہ داری عالمی سطح پر مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ وہ ظلم کا مقابلہ کریں اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، اس لیے یہ انہیں کام انجام دینا ہے۔ اب اگر ان میں کا کوئی فرد اس کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کو اگر سپورٹ ملے اور سب لوگ ساتھ دیں تو وہ ایک اچھا قائد بن سکتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مدد کریں، اور اگر کسی وجہ سے اس سے اتفاق نہیں ہے تو کوئی ان کا دوسرا قائد ہونا چاہیے جس پر وہ اتفاق کر لیں، اور اس کے بعد وہ ان کی سیاسی نمائندگی کرے۔ مولانا صاحب، آپ کا ایک انٹرویو مجلس اتحاد المسلمین کی بہار میں کامیابی کے بعد آپ کا ایک انٹرویو تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اویسی صاحب بڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن انہیں صرف مسلمانوں کو ساتھ لے کر کے نہیں بلکہ دلتوں کو اور مظلوموں کو لے کر کے ساتھ چلنا چاہیے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ابھی بھی یہی تو کہہ رہا ہوں، مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کریں، ظالموں کا ہاتھ پکڑیں اور پوری انسانیت کے لیے کام کریں، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج الٹا یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان دوسروں کی طرف نگاہ لگائے ہوئے ہیں، دوسروں کو سہارا بنانا چاہتے ہیں، جن کے پاس نہ کوئی اعلیٰ مقصد ہے اور جن کا نہ اللہ سے تعلق ہے نہ اللہ کے نبی سے تعلق ہے، بلکہ جو اسلامی نظام کے منکر ہیں اور جو شرکیات اور کفریات میں ملوث ہیں، تو ان کی قیادت کو تسلیم کرنا اور مسلمانوں کا ان کے تابع بن جانا، یہ مسلمانوں کے ملی تشخص اور حیثیت کے خلاف ہے، ان کے عقیدے و فکر کے خلاف ہے۔ اس لیے ان کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کام اللہ نے ان کو سونپا بحیثیت امت کے، پھر امت کے جو علماء ہیں ان پر ذمہ داری ڈالی گئی، اور امت کے جو بھی نمائندگان ہیں جن کو دین کا علم بھی ہے اور دینی فکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ ملی فکر ہے، ان کو کام کرنا چاہیے، اور پھر سب لوگوں کو مل کر ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، جس طریقے سے 2022 میں اب سماجوادی بھی مسلمانوں کی بات کرتی ہے، بسپا بھی مسلمانوں کی بات کرتی ہے،
تو مسلمانوں کا ان سیکولر پارٹیوں کے اعتبار سے کیا رخ ہونا چاہیے، یا اکھلیش یادو کی سیاست پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ مسلمانوں کا اپنا قائد ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح مسجد کا امام ہمارا کوئی مسلمان ہوگا، کلمہ گو ہوگا، دین کا علم رکھنے والا ہوگا، اللہ و رسول سے وابستہ ہوگا، بالکل اسی طرح سیاست کے میدان کا قائد بھی وہی ہو سکتا ہے جو مسجد میں امامت کا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ جو مسجد کی نماز کی قیادت کر سکتا ہے وہی سیاست کی بھی قیادت کر سکتا ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اکھلیش سے نماز پڑھوا سکتے ہیں یا مایاوتی کو امام بنا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ جو چاہیں کریں، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا منصب ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا مسئلہ ہے، نبی کی نیابت مسجد میں بھی ہونی ہے اور نبی کی نیابت تعلیم گاہ میں بھی ہونی ہے اور نبی کی نیابت سیاست کے ایوان میں بھی ہونی ہے۔ ہر جگہ ہمیں نبی کی نیابت کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کو سامنے رکھنا ہے اور اسلام کے نظریے اور نظام کو سامنے رکھنا ہے، ہر جگہ اور ہر وقت اور زندگی کے ہر میدان میں۔ مولانا صاحب، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور اپنا ایک ان کا قائد ہونا چاہیے، تو جب ہم دیکھتے ہیں جیسے بہت سی مسلم جماعتیں ہیں، جمعیت علماء ہند ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، امارت شریعہ ہے، جو مسلمانوں کی انٹلیکچوئل طبقہ ہے یا مسلمانوں کے علماء اور دانشوران ہیں، وہ کیوں ایک ساتھ متحد ہو کر کے 2022 میں کیوں کسی کو قائد نہیں مان لیتے تاکہ ملت ایک ساتھ متحد ہو کر کے کسی کا سپورٹ کرے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کی جماعتیں ہیں تو ان جماعتوں کا جو امام ہے کیا وہ صرف مسجد کا امام ہے؟ کیا وہ صرف رمضان کی تراویح کا امام ہے؟ کیا وہ صرف مدرسے کا محتمم یا ناظم ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ اسلام کی جامع نمائندگی نہیں کر رہا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے نظام کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے مجموعی طور پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب اس میں جو بھی جماعت آگے بڑھ کر اس کام کو سنبھال لے وہ جماعت کامیاب کہلائے گی اور وہی اسلام کی صحیح اور مکمل نمائندگی کرے گی۔ بالخصوص امارت شریعہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو اس وقت تک وجود ہی میں نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ مسلمانوں کی ہر پہلو سے قیادت نہ ہو۔ امیر جو ہوتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس امیر کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل میں وہ ان کے جو امور ہیں ان امور کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے اور ان امور میں قیادت کرے اور ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جو وسائل مہیا ہوں ان وسائل کا استعمال کرے، تب وہ جا کر امیر بنتا ہے۔ الا یہ کہ محدود معنی میں کوئی امیر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم میں سے اگر 3 آدمی بھی سفر کر رہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر چن لیں، تو یہ تو ایک محدود پیمانے پر سفر کا امیر ہوا، یعنی جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حالت سفر میں بھی ہمیں اپنے نظم و انتظام سے غافل نہیں ہونا ہے، اور وہاں پر بھی جب ہمارا امیر ہونا چاہیے تو جہاں ہم مقیم ہیں وہاں پر ہمارا امیر ہونا چاہیے، اور امیر ہماری عبادات کا بھی امیر ہو اور ہماری معاشرت کا بھی امیر اور معاملات کا بھی امیر اور سیاست کا بھی امیر ہو۔ تو اب سیاست کا کوئی امیر اس معنی میں تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خانقاہ کا صرف صوفی ہے اور بیٹھا ہوا اپنی خانقاہ میں، تو وہ بہرحال امیر نہیں کہلائے گا۔ یا صرف مدرسے کا محتمم ہے وہ امیر مسلمانوں کا نہیں کہلائے گا، یا صرف مسجد کا امام ہے تو وہ مسلمانوں کا امیر نہیں کہلائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کی جماعتوں کی مجموعی طور پر ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر اپنا ایک امام، اپنا ایک امیر طے کریں، اور ملکی سطح پر یہ ہونا چاہیے، پھر اسی کے نظام کے تحت صوبوں میں ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب، جس طریقے سے ملک کے ایک بہت بڑے عالم مولانا کریم صدیقی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے، تو کیا ان کی کیا غلطی رہی یا انہیں کیوں گرفتار کیا گیا؟ کیا ان کی اب رہائی ممکن ہے؟
ان کو گرفتار کیا گیا۔ بات یہ کہی گئی کہ انہوں نے زبردستی بعض لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا یا لالچ دے کر ان کو اسلام میں داخل کیا۔ یہ بالکل بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زبردستی اس ملک میں کوئی مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، اور زبردستی اسلام کی دعوت دینا بھی درست نہیں ہے، اور زبردستی کوئی شخص مذہب قبول کرتا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر فرض کیا جائے کہ کسی کو کچھ امید دلائی گئی اور وہ اس وجہ سے اسلام میں داخل ہوا تو فی نفسی یہ جرم نہیں ہے، یعنی کوئی شخص بھی کسی بھی اچھے مقصد کو سامنے رکھتا ہے، کسی نفع کو سامنے رکھتا ہے، دنیا میں جو بھی کسی کا کام کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے اور کسی کا ساتھ دے رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو امید ہوتی ہے، کوئی فائدہ ہو اس کا پیش نظر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی سے مدد ملی اور وہ اس سے متاثر ہوا، اس کے اخلاق سے متاثر ہوا اور اس نے اس کا دین قبول کر لیا تو اس میں کوئی بات بھی گرفت کی نہیں۔ مولانا صاحب، جس طریقے سے مولانا کریم صدیقی صاحب کو گرفتار کیا تو پہلے یہ ہوتا تھا جو ہماری ملی جماعتیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، مسلمان جو دانشوران ہیں، وہ تمام ایک موقف پر متحد ہو کر کے ظلم کے خلاف لڑا کرتے تھے۔ آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ سب اپنا خاموش ہیں، تو اس پر آپ خاموش نہیں ہیں، امام نہیں ہے۔ قیادت جب نہیں ہوتی ہے تو ریوڑ ہوتا ہے۔ اب مسلمان ایک ریوڑ کی طرح ہیں، ان کا کوئی قائد نہیں ہے۔ قائد جب ہوتا ہے تو جماعت ہوتی ہے، ملت ہوتی ہے، امت ہوتی ہے، اور جب امت ہوتی ہے اور ملت ہوتی ہے تو اس کا وزن ہوتا ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے، اس کی آواز ہوتی ہے، اور پھر وہ صحیح معنی میں آواز اٹھاتی بھی ہے اور اس کی آواز کا اثر بھی پڑتا ہے۔ مولانا، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یو پی میں پرینکا گاندھی اور کانگریس بھی اپنی زور آزمائی کر رہی ہے، تو کانگریس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات اتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی وہ کانگریس ہو یا کوئی بھی بلا ہو، مسلمانوں کی اپنی قیادت ہونی چاہیے۔ مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ تمام مظلوموں کو ساتھ لے کر چلیں، تمام کمزوروں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اب اس کے علاوہ دوسری پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ محسوس کریں ضرورت تو اتحاد کریں، اتفاق کریں، الائنس کریں، تو یہ کام قیادت کرتی ہے۔ اگر قیادت ہی موجود نہیں ہے تو بس ایک ریوڑ ہے، اس ریوڑ کو کوئی بھی ہانک لے جائے اور ہر شخص آگے بڑھ سکتا ہے کہ بھئی ریوڑ کی جتنی بکریوں کو میں لے جاؤں، دوسرا چاہے گا کہ بھئی ریوڑ کی کچھ بکریاں میرے ہاتھ لگ جائیں۔ یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اس ریوڑ کی کچھ بکریاں ادھر جاتی ہیں، کچھ ادھر جاتی ہیں، جو بھی اپنی چالاکی دکھائے، اپنی لاٹھی چلائے، اپنی مہارت دکھائے، وہ کچھ بکریوں پر قابض ہو جاتا ہے۔ مولانا، موجودہ حالات کے اعتبار سے کیا علماء کو یا دانشوران کو مدارس کھولنے چاہیے یا اسکولز یا یونیورسٹی کھولنی چاہیے؟ سب کچھ کرنا چاہیے، اسکول بھی کھولنا چاہیے، مدرسہ بھی کھولنا چاہیے، یونیورسٹی بھی کھولنا چاہیے، مسجدیں بھی بنانی چاہیے۔ جیسے ایک جسم کا حال ہے کہ جسم کے لیے ضروری ہے کہ دماغ بھی ہو اور دل بھی ہو اور کلیجہ بھی ہو اور آنکھیں بھی ہو وغیرہ وغیرہ، جسم کے تمام اعضاء ضروری ہیں، اور اللہ نے ایک تناسب کے ساتھ تمام اعضاء بنائے ہیں، ان کا کام ہے۔ ویسے پوری امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم سے، ایک فرد کے جسم سے تشبیہ دی ہے، تو اس طرح پوری امت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کام ہر میدان میں ہو، جس کی ملت کو ضرورت ہے، جس کی امت کو ضرورت ہے، تاکہ مکمل جسم کی جامع نمائندگی ہو، کوئی پہلو چھٹ نہ جائے، کمزور نہ رہ جائے۔ مولانا، خاص کر طالب علم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جو طالب علم ہیں اسلامی درسیات کے، وہ عربی میں خطابت کو کیسے اچھی طرح سے کر پائیں؟ عربی میں خطابت کی فکر نہ کریں، پہلے وہ اردو میں ہی خطابت کریں اپنے لوگوں کے لیے، پھر ہندی میں خطابت سیکھیں۔ یہاں جو بڑی قوم بستی ہے خاص طور پہ ہندی بیلٹ میں، اس کو خطاب کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد صوبائی زبانوں میں خطابت کی صلاحیت پیدا کریں، تاکہ جتنی بھی آبادیاں ہیں اور مختلف زبانیں ہیں، ان زبانوں میں
ہر علاقے کے علماء خطاب کر سکیں. اصل اس کی ضرورت ہے. عربوں میں بے شمار خطیب ہیں، ہر گھر میں کوئی خطیب ہے. یہاں سے کوئی خطیب نہ وہاں جائے گا، اور جائے گا بھی تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دے گا. اس لیے ان سے کہنا چاہیے کہ بھائی ہندی کی خطابت سیکھو، انگریزی کی خطابت سیکھو، اور صوبائی زبانوں میں اچھے مقرر بنو، اور دل کی بات کہو، تمام لوگوں تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.